سر اگر شہر میں کہیں بھی دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں؟ تو ادھر سے ہی سیمپل لے کے ساری فیسلٹی جو ہمارے پاس اندر فکس لیبارٹری میں وہی ساری فیسلٹی ہمارے پاس اس موبائل میں بھی ہے. سروسز دے دیتے ہیں فری آف کاسٹ کیونکہ یہ ایک جہادی کام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صاف ستھرا اور اچھی کوالٹی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شملہ 24 نیوز اور میں ہوں ہاجرہ کیانی. ناظرین، وزیر اعظم کی جانب سے غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسکیمز کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ غریب اس سے مستفید ہو سکے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر لائف اسٹاک کے موجود ہیں. سر بتائیے گا یہ کون کون سی اسکیمیں ہیں، کیا یہ ایبٹ آباد میں بھی لانچ ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم اس طرح ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے غربت موقع پروگرام کے لیے 3 جو ڈیولپمنٹل اسکیم جو ڈسٹرکٹ میں اور پورے پروونس میں چل رہے ہیں اس کے ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. ایک ہمارے پاس پولٹری فارمنگ کا جو رورل پولٹری ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کا نام ہے امپروومنٹ آف لوکل پولٹری تھرو ڈسٹریبیوشن روٹ جو پولٹری اسی میں. تو اس میں سے ہم جو خواتین ہیں، بیوائیں ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو پولٹری یونٹ سبسڈائز ریٹ پہ 1050 روپے زمیندار لوگ وہ جو خواہش رکھتے ہیں وہی لوگ دے دیتے ہیں. باقی پیسے گورنمنٹ کے ساتھ ملا کے تو 6 برڈز کا ایک یونٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں اور آلموسٹ وہ انڈے دے رہے ہوتے ہیں. اس میں سے 1 مرغ اور 5 مرغیاں ہے اصل صحیح نسل کی دیسی نسل جسے کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لوکل انوائرمنٹ میں وہ صحیح طریقے سے گرو بھی کر لیتی ہے اور انڈے بھی لوکل برڈ سے زیادہ دے دیتی ہے اور بیماریوں کے اگینسٹ کے ریزسٹنس بھی ہے. اور ایبٹ آباد اس میں شامل ہے اور اس میں ہم نے ابھی 1400 کے لگ بھگ یونٹس ابھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دی. آگے انشاءاللہ 4 سال کا پروگرام ہے، آگے ہم دیتے جائیں گے. سر یہ جو اسکیم ہے یہ صرف غریب لوگوں کے لیے یا ہر شہری کے لیے؟ یہ غریب جو ہے نا ٹارگیٹ گروپ تو ہے ہی غریب، لیکن ان سے ہٹ کے جو ہمارے پاس جو کوٹا ہے تقریباً ہمیں 2050 یونٹ جو ہے نا ہر سال کا ہمارا کوٹا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کو ملا کے تو 4100 یونٹس ہمارے بن رہے ہیں. اس میں سے ہارڈلی ہم نے ابھی جو ہے نا 1400 یونٹس دیے، باقی ہمارے پاس ہے کوٹا ہے. اب اس میں ہماری پرائیورٹی ہوتی ہوئی کہ غریب لوگ ہوں، بیوائیں ہوں، یتیم ہوں، خواتین ہوں، کیونکہ پولٹری مین جو ہے نا وہ کنسرن ہے خواتین کا، گھریلو رقبانی جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے لوگوں کو بھی ہم ٹارگیٹ کر لیتے ہیں جو خواہش مند ہو، بے شک ان کے پاس وسائل ہوں، اس کو رکھنے خواہش مند ہو تو اس کو پھر ہم وہ بھی ہمارے ٹارگیٹ میں ہیں. جی سر یہ بتائیے کہ کتنے ایریے جو ہیں وہ اس اسکیم سے مستفید ہو چکے ہیں اور کتنے ایریے جو باقی اب رہ گئے ہیں؟ اچھا، ایبٹ آباد کو ہم نے کلائمیٹک اس کو نظر میں رکھتے ہوئے موسمی حالات کو تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپنے بڑوں سے جو پشاور میں ہمیں وہ ہے، چونکہ یہ اسکیم پوری پروونس میں اور جو مرج ہے اسی میں بھی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. بہرحال ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے ہماری ریکویسٹ مان لی. تو ایبٹ آباد میں ابھی ہم نے لورا پراپر ایبٹ آباد کو، شیروان کو، اس کو ہم نے ابھی کر دیے. اور جو ہمارا گلیات ایریا جو بڑا پوٹینشیل ایریا ہے، اب گلیات میں چونکہ ان دنوں سردی زیادہ ہے اور لوگ کافی سارے مائگریٹ بھی کر لیتے ہیں تو اسی میں جو ہے نا نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ فروری کے بعد جو ہوگا اسی میں فوکس کریں. لیکن یہ جو ناڑے تک جو ایریا ہے اور وہ ہم نے کور کر لی. اس طرف قلندر آباد کی طرف ہم گئے، شیروان کی طرف، کوٹیالہ، اور یہ جو ہمارا یہی بیلٹ ہے اس کو انشاءاللہ ابھی ہم یہ جو فروری میں جیسے ہی فروری کی اینڈ پہ جیسے حالات بہتر ہوں گے تو پھر اسی میں ہم شروع. سر جو ایبٹ آباد کے رہائشی نہیں ہیں کیا وہ بھی اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ جو ایبٹ آباد چونکہ یہ کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ایون پوری پروونس سے بلکہ پورے ملک سے لوگ ادھر آ کے وہ ادھر رہ رہے ہیں ان کے کچھ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے جو بھی ہے. اب ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کور کریں گے لوکل لوگوں کو، لیکن اگر ایڈجائننگ ڈسٹرکٹ کے لوگ ہوں اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن پرائرٹی ہماری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوکل لوگوں کو کور کر لیں. اور اس کے ساتھ ہم دوسری جو ہماری جو پرائم منسٹر کے پروگرام ہے میڈم، اس میں سے 2 پروجیکٹ اور بھی ہیں. ایک ہے سیو اے کراف، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہماری میلز ہوتے ہیں ینگ وہ لوگ جو ہے نا خواہ سستے داموں بیچ دیتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ ذبح بھی ہوتے ہیں اور ایک ہمارا جین پول جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے. اور دوسری کہ ہمارے جو آگے فی الحال بھی اور آگے جو ہم ایک فرسی کر رہے ہیں ایک غذائی قلت والی بات
تو اس میں یہ کہ کاف فیٹنگ کا جو ہمارے پاس میل جو آ جاتے ہیں اسی کو پھر آگے فروا کرنا جسے کہتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمارے جو 2 فوکل پرسنز ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب اور ڈاکٹر نعمان صاحب وہ جاتے ہوتے ہیں زمینداروں کی تھوڑی سی اسسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اویلیبل وہ میلز اور وہ فیسلٹی اور پھر ان کو نالج وہ پسند کر لیتے ہیں, ان کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں اور آگے جو ان پٹس ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس میں سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک سبسڈی ایک الاؤنس ہے ہر اینیمل کے حساب سے وہ بھی ان کو پھر تھرو کراس چیک ان کو پسند کر رہے اور دے دے تاکہ لوگوں کے انکریجمنٹ اور اس فیلڈ میں آئے اور اس میں انویسٹ بھی کر لے, اس میں نالج بھی گین بھی کر لے, جو ان کے پاس نالج ہے اس کو اپلائی بھی کر لے اور آگے جو غذائی قلت ہے جو ہماری ہے اس کے اوپر ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم کیسے جو ہے نا اپنے قوم کو بہتر نشوونما اور اس میں سے کیا ہم دے سکتے ہیں. محکمہ لائف اسٹائل کے خدمات کے بارے میں آپ بتا دیں. میڈم یہ جو لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے بیسکلی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہی ہے کو ہم ایک تو جانوروں کی جو پراپر اس کی نگہداشت کے طریقے لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کی پیداواری صلاحیت بڑھے اور زمینداروں کو وہ طریقے دکھائیں کہ اس سے زیادہ پیداوار کم خرچ سے لیں. اور سب سے بڑی جو چیز چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بیماریوں کا تدارک ہے. اس کے لیے پھر ہمارے 41 ویٹنری ڈسپینسریز اور سینٹرز اور ہاسپٹل پورے ایبٹ آباد میں, اس میں سے ہمارا اسٹاف ڈپیوٹیڈ ہے, وہ لوگوں کو ویکسینیشن, ڈیورمنٹ, ٹریٹمنٹ, وہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو نسل کشی جو امپرومنٹ ہے نسل کی تھرو آرٹیفیشیل انسیمینیشن, وہ امپرووڈ سیمن جو ہے نا وہ لا کے اور ادھر جو ہے نا ہمارے کوئی 16 سینٹرز ہیں ایبٹ آباد میں تاکہ ان کی جو نسل ہے وہ بہتر ہو. تو اس کے لیے وہ بھی پروگرام ہمارا ساتھ چل رہا ہے. اس میں سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کلیکٹیولی ہمیں وہ سپورٹ کر لیتی اور ہم سروسز دیتے ہیں اور ہم ان پٹس بھی دیتے ہیں. جو میڈیسن ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اس کا تو صرف ہم 10 روپے چٹ فی لے کے ان کو دے دیتے ہیں اور ہمارا اسٹاف جائے کے ان کی خدمت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.